پائیں گے، اور حضور کا ذکر سن کے اہل ایمان کو تسکین پہنچتی ہے، اور اگر نہ پہنچے حضور کی شان سن کے تو سمجھ لو اندر کا جہان لٹا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ عظیم المرتبت رسول، اگر ابن مریم کو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی بخت کی بات ہے۔ یار ہم ناز کیوں نہ کریں، ایک دن کا میلاد کیا ساری زندگی بھی ہم حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے آرزویں کی، تمنائیں کی کہ ہم حضور کی امت سے ہو جائیں، لیکن ہم نے نہ کوئی تمنا کی نہ کوئی آرزو کی، ہم جاگے، ہم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، دنیا پہ آئے مقدر جاگ اٹھے تھے۔ مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آیا، شاہوں سے ملا ہے نہ توگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا داعیہ یہی ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے، اور اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ کسی اور کا نصیب نہیں ہے۔ اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر، حضور جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب حضور علیہ السلام بات کرتے تھے سامنے والے دو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی، ایسی روشنی پھیل جاتی کہ ماحول میں اجالا ہو جاتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا۔ حضرت امام نبہانی نے اس بات پر لکھا ہے جو حضرت وہب بن منبہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ پر نبوت کی علامت ہوا کرتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی مہر نبوت محاذ قلب پہ رکھی گئی۔ امام نبہانی نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ اور حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ باقی کوئی شخص آتا اور نبی سے مصافحہ کرتا، اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا تو وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت چھپا کر کے رکھی گئی کہ کوئی آئے اور دیکھے اور نبوت کی مہر کو دیکھ کر کے مانے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، یعنی چہرہ ہی ایسا حسین بنا دیا۔ امام زرقانی نے وفد طارق کا بیان کیا ہے مواہب اللدنیہ میں کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے ہوئے مدینہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے، شام کا وقت تھا، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے کہا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ بھائی حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے کہا ہاں جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ جی اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں چونکہ تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا جو ہے وہ سیر کے لیے، یہاں اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے سودا کر لیا، اب میں اپنے شہر جا کر کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ پکڑ لیا اور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، یار ایک شخص آیا اور قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے اپنا پتہ بتایا بھی نہیں، اور تم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ یار کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ جب کسی کو نقد سودا دینا تو اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دیں یا تو بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ کہ ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، جانتے تم نہیں ہو، ضامن اس نے نہیں دیا، کوئی شے گروی رکھی نہیں، اونٹ بھی قیمتی، یار کسی کو ہوش نہ رہا کوئی اس سے پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو کے رہ گیا۔
ایک بولا یار میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، اذا سرّا استنار وجہہ، جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ ایک بولا یار میں تو اس کے ہونٹ دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا انہوں نے کہا خیر جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب وہ قیمت دینے نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ خیمے کی اوٹ میں خیمے کے جو ہے وہ قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت میں دے دوں گی، میں اس شخص کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا میں ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور علیہ السلام کے غلام آ گئے اور فرمایا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ یہ قیمت حضور نے تمہاری اونٹ کی بھیجی ہے اور یہ تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی۔